خود ہی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، خود ہی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ یہ تھے محترم عدنان امانت عزیزی صاحب، بڑے ہی احسن انداز میں آپ احباب کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ سمندر علم میں سکوت ٹوٹنا چاہیے، ثبوت بیداری کا ہونا چاہیے، بصارت و سماعت حرکت میں آنی چاہیے۔ اب آپ تمام احباب کے دل کی دھڑکن اور اس بزم کے ایک روح رواں خطیب اور مقرر، میری مراد مولانا قمر بلال فردوسی صاحب، آپ کی بھرپور چاہتوں میں سٹیج کی زینت بننے کو ہے مولانا قمر بلال فردوسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ عزت مآب میرے اساتذہ کرام اور جامعہ میں چمکتے دھمکتے ستاروں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان جلی کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسا بات، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا بیان ہے جو 1,24,000 کم و بیشتر انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا، پھر اس پیغام کے بدلے میں ان کو پتھر مارے گئے، آروں سے چیرا گیا، گھروں سے نکالا گیا، علاقوں سے جلا وطن کیا گیا، گالیاں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، قرآن و سنت کے پروانوں کانٹے اور پتھر حج کی وجہ سے نہیں مارے گئے، نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں مارے گئے، صدقات اور خیرات کی وجہ سے نہیں مارے گئے، بلکہ توحید کی وجہ سے مارے گئے۔ پھر بھی انہوں نے اپنے موقع کو نہیں چھوڑا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ توحید تو اس
دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں